بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف عرب کا مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی مگر کوئی شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ واپسی پر شہر کے شریر اور آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی اور وہیں پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ مشکلات دور کرنے کی دعا مانگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غم کی کیفیت میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ حکم دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کر رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ سفر طائف کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا بھی ضروری ہے۔ اسوہ حسنہ کا تقاضا ہے ہم صبر و استقامت اور ثابت قدمی جیسی اعلیٰ اخلاقی صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔